السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمام وطن عزیز ملک پاکستان کے رہنے والوں کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں بہت ہی خوبصورت وطن، بہت ہی خوبصورت ملک عطا فرمایا۔ آزادی وہ لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے غلامی کو پڑھا ہوا ہے کہ غلامی کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ماؤں کی قربانیاں، بیٹوں کی قربانیاں کہ جنہوں نے کنویں میں اپنی جان دی، اپنی عزت کو بچایا۔ 18 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس آزادی کے اندر شہید ہوئے، جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحامد بداونی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے کہ جو پاکستان کی تاریخ کے اندر شامل تھے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں مالی طور پر، جانی طور پر، تو اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے۔ میں پاکستانیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اتنے بڑے عظیم دن کو آپ موٹر سائیکلیں بھگا کر یا فحاشی اریانی بے حیائی پھیلا کر اس طرح اللہ کی نعمت کا آپ ناشکری اور اس کا انکار نہ کریں، بلکہ اس دن بھی آپ استغفار، توبہ، گھروں کے اندر محافل کا انتظام کریں، بچوں کو جو ہمارے ملی نغمے ہیں وہ یاد کرائیں، اور گھر میں بیٹھے اپنے بچوں کو پاکستان کی تاریخ بتائیں کہ بیٹا یہ پاکستان ایسے کوئی رات کو خواب دیکھا صبح میں نہیں مل گیا، بلکہ اس کے اندر کتنی جانیں لٹی ہیں، کتنی عزتیں قربان ہوئی ہیں، وہ لوگ کیسے گھر سے بے گھر ہوئے، لوگوں نے وہ وقت کیسے گزارا۔ تو اس لیے اس دن کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ میں جب نعمتیں دوں، بندہ جب میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے میں اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہوں۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے اللہ نے ہم پہ یہ کرم کیا، یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا۔ میں دعا گو ہوں اپنے وطن عزیز کے لیے، ملک پاکستان کے لیے۔ اللہ کریم افواج پاکستان اور جتنے بھی ادارے میرے ملک کی خیر چاہتے ہیں، بقا چاہتے ہیں، اللہ تمام کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔